اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب ساقی و طباخ قید خانے سے چلے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم بادشاہ ریان کے پاس جاتے ہو اور میرے جہاں تک خیال ہے کہ اپنے قدیم عہد پر بھی تم معمور ہو جاؤ گے۔ پھر جب تم اپنے کام پر مقرر ہو جاؤ تو ہمارا ایک کام کرنا، وہ یہ کہ بادشاہ سے میری سفارش کرنا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مَنْ هُمَا ذُكْرُونِي عِنْدَ رَبِّكَ، یعنی جس شخص کی نسبت یوسف نے یہ سمجھا تھا کہ اسے نجات مل جائے گی، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا جس نے آپ سے وعدہ کیا۔ آگے خدا فرماتا ہے، یعنی ساقی جب اپنی قدیمی خدمت پر معمور کیا گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے یوسف کا ذکر کر کچھ نہیں کیا اور اسے شیطان نے بھلا دیا، اور اب وہ اپنے بادشاہ کے قریب و حضور میں مدعو ہو کر یوسف کا ذکر کرنا بالکل ہی بھول گیا۔ ادھر قید خانے کی سنیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام روزانہ اس انتظار میں ہے کہ ساقی نے بادشاہ سے آج کا ذکر کیا ہوگا اور آج مجھے رہائی ہوگی، مگر وہاں کیسا ذکر اور کیسی رہائی؟ عرض یعنی کہ عرصہ گزر گیا مگر رہائی کا وہم و گمان تک بھی نہیں، اور ساتھ ہی اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ اور بھی رنج و الم کا سبب ہوا کہ آپ کے پاس کبھی حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آ جاتے تھے، وہ بھی آنے موقوف ہو گئے، یعنی کہ بند ہو گئے، جس سے آپ کے لیے قید خانہ اور در حقیقت قید خانہ ہی ہو گیا، اور آپ رات دن وہاں نکلنے کے لیے ہر وقت بے چین ہیں اور روتے ہیں۔ تفسیر معلم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ عرصے کے بعد ایک روز قید خانے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جن کو یوسف غم رسیدہ نے پہچانا اور بے قرار ہو کر کہا، ایک عرصہ سے کہاں تھے اے آخی؟ قید کی تکلیف مجھ پر بڑھ گئی، دل میرا گھبرا رہا ہے، کیا کروں کیوں کر میں اس سے رہائی پا سکوں؟ تم نے بھی افسوس آنا کم کیا، غم غلط کچھ جس سے ہوتا تھا میرا۔ جبرائیل علیہ السلام ادھر جواب دے رہے ہیں، آپ کو مولا نے بھیجا ہے سلام اور یہ فرمایا ہے پھر کچھ کلام۔ تم نے ساقی سے رہائی کو کیوں کہا؟ کیا رہا میں تم کو کر سکتا نہ تھا؟ قید تم نے مجھ سے مانگی میں نے دی، پھر رہائی کیوں نہ مجھ سے مانگ لی؟ بے شک اگر وہ اس وقت یوسف علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگتے اللہ کی، اور اللہ سے کہتے کہ اللہ میں ان عورتوں سے پناہ چاہتا ہوں تیری کہ مجھے بچا لے یا قید خانے میں نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہی دعا اسی وقت قبول کرتے اور ان عورتوں سے بھی بچا لیتے، قید سے بچا لیتے۔ لیکن اور یہاں پر بھی انہوں نے اگر قید خانے میں بھی آئے تھے تو یہاں پر بھی اللہ سے ہی دعا کرنی تھی کہ اللہ مجھے بھی اس قید خانے سے نکال دے۔ انہوں نے یہاں پر جو ہے بادشاہ ریان کے ہاں اس خادم سے کہا کہ اب تم جا رہے ہو اور پھر اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ اس نے مجھ سے کیوں نہ کہا، اور یہاں پر اس کے بارے میں آگے اور میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے یوسف، مجھے اپنی شان جلالی کی قسم ہے، جتنے حرف تم نے ساقی سے رہائی طلب کرنے میں اس سے سفارش کے لیے زبان سے نکالے ہیں نا، اذکرنی عند ربک، یعنی اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کیجئے، اس کے بارے میں 12 حرف ہیں، لہٰذا 12 برس تک میں تمہیں قید خانے میں رکھوں گا۔ بتاؤ نبیوں کی کتنی جلدی پکڑ ہو جاتی تھی۔ یہ کلام عتاب امیز سن کر پیارے یوسف تھر تھر کانپنے لگے اور اپنی اس لغزش پر اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ یہ بتائے کہ مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ ناراض نہیں ہے، بلکہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر پیارے یوسف نے
فرمایا اگر میرا مولا مجھ سے ناراض نہیں ہے اور ہر وقت میرے ساتھ ہے تو مجھے 12 برس اور قید خانے میں گزار دینے میں مشکل نہیں ہے۔ یہاں نظم ہے، جو رضا اس کی وہی میری رضا، اس کا میں بندہ ہوں وہ میرا خدا، مجھ کو بس اس کی رضا مطلوب ہے، جتنے جی مجھ کو یہی محبوب ہے۔ وہ اگر راضی ہے اور خوشنود ہے، نعمت دارین بس موجود ہے، اس کی ناراضی قیامت ہے ستم، جھیلنا مشکل ہے اس کا ایک دم۔ خیر اس سے ہے کہ وہ راضی رہے، چاہیے بندہ اسے راضی رکھے۔ انشاءاللہ یہاں سوال جواب ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اور جبرائیل علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے جبرائیل یہ تو بتائیے کہ مجھے علاوہ غلامی، ذلت، قید خانے کی ذلت اور یہاں کے رنج و ملال میں کیوں مبتلا کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں، اے اخی یوسف، مصر کی عورتوں سے تنگ آ کر آپ نے اس معاملے کو خدا پر کیوں نہ چھوڑا اور ان سے بچنے کے لیے قید خانے میں جانے کی کیوں دعا کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں سخت منفل اور نادم ہوئے، فی الحقیقت میں قید خانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کہا جس کا میں قائل ہوں اور سخت نادم ہوں۔ جبرائیل امی یہاں پر بولتے ہیں، یوسف اللہ تم سے سوال کرتا ہے کہ تم کو حسن علم شوز کس نے دیا، یعنی کہ خوبصورتی کس نے دی، یعقوب سا مہربان اور بے انتہا محبت کرنے والا باپ کس نے عطا فرمایا، اور اندھیرے کنویں میں سے کس نے نکالا، اور علم کی تعبیر کس نے دیا، اور زلیخا سے بچا کر بھاگنے میں 7 دروازے کے تالے کس نے کھولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام شان کبریائی و فضل مولا کے سجدے میں احسانات پر روتے ہوئے فرمایا، اسی نے دیا مجھ کو حسن و جمال، اسی نے کیا باپ بھی مہربان، اسی نے نکالا کنویں میں سے مجھے، اسی نے دیے علم بس خواب کے، اس نے تو کھولے ہیں وہ قفل یعنی کہ تالے 7، وہی فضل والا ہے عالی صفات۔ یہاں جبرائیل امی بولتے ہیں، سنو یوسفا حکم ربی کریم کہ جس کا نہیں ہے شریک و حریم، وہ کہتا ہے جب میں ہوں سب سے بڑا تو پھر تم نے ساقی سے کیوں کچھ کہا، قسم ہے مجھے اپنی یکتائی کی، تمہاری دعا فقط دیر تھی، رہا تم کو کرتا اس اعجاز سے کہ تم یاد کرتے مجھے ناز سے، مگر تم تو بھولے مجھے اس قدر، میرا نام تک بھی نہ آیا مگر۔ اس آخری ارشاد خداوندی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہچکی بن گئی اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو مولا کی جناب میں عرض کیا کہ خداوند میں تیرے جناب میں توبہ کرتا ہوں اور تیری حضوری میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ہر اچھے برے وقت میں تجھی کو نہ بھولوں گا۔ انشاءاللہ اور ہم سب کو بھی ہونا چاہیے کہ اچھے اور برے وقت میں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اور یہاں ہم جیسے لوگ تو ایسے ہیں کہ اچھے وقت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور برے وقت میں بس اللہ اللہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے نا ناشکرا ہے، جب وہ اپنی برے اس میں پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مدد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اب میں برے کام چھوڑ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے، خوشحالی دے دیتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے اور اپنی اسی عادت پہ آ جاتا ہے۔ کرم ہے تیرا مجھ پہ رب کریم کہ غفار ہے تو غفور الرحیم بے شک۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اے جبرائیل یہ فرمائیے کہ میرے والد ماجد کی بھی آپ کو خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور کیا ان پر گزر رہی ہوگی؟ جبرائیل امی نے، اے اخی یوسف تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تمہارے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں اور ایک غم کی کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہر وقت تمہارے لیے روتے ہیں اور مخلوق سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اے اخی جبرائیل یہ تو بتائیے کہ اس درجے فراق کا غم اور الم حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں دیا گیا ہے اور اس نازک حالت کو انہیں کیوں پہنچا دیا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام یہاں بولتے ہیں، اے اخی یوسف یہ رنج و الم اس درجہ
حزن و ملال انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے دل میں سوائے خدا کی محبت کے تمہاری محبت زیادہ ہو گئی تھی، اور خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ بندہ کسی بندے سے اس قدر گہری و محبت رکھے۔ دیکھو یہاں پر ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جادو ٹونے کرانے چلے جاتے ہیں، اللہ کے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کر لو وہ کر، جس میں کہ ہمیں پتہ ہے یہ چیز حرام ہے ہمارے، لیکن پھر بھی عورتیں اتنی پاگل ہو رہی ہیں، اتنی مطلب غلط فہمیوں میں ہیں کہ وہ ادھر باباؤں کے پاس جائیں گی، ہندوؤں کے پاس چلی جائیں گی، پنڈتوں کے پاس جائیں گی اور یہ کرائیں گی وہ۔ ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور اس وقت ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب اسماعیل علیہ السلام کی اللہ پاک نے قربانی کے لیے کہا تھا، تو اس وقت بھی ذرا سا اللہ تعالیٰ کو لگا تھا کہ میرے بندے ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ آ گئی، تو کیوں نہ میں اسے آزماؤں۔ اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ کہاں ایسا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کسی کی اولاد کی قربانی مانگی اور اس کو پورا اترے؟ جہاں انہوں نے ان کو خواب دکھائے وہاں صرف اور صرف ان کے آزمائشیں تھی۔ اور اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کی زیادہ محبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے بالکل پسند نہیں کہ میرا بندہ، میرا نبی میرے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی محبت کو میرے سے اوپر کر دے۔ درجہ حزن و ملال اے اخی جبرائیل، بھلا پھر یہ تکالیف و مصائب جو اٹھا رہے ہیں اس کا کچھ اجر و صلہ بھی انہیں ملے گا، یا رنج و الم ان کا بیکار ہو جائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اخی یوسف، انہیں بیکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ خدائے رحیم و کریم ہر روز ان کو ایک شہید کا ثواب دے رہا ہے۔ نیز تفسیر کشاف میں ایک روایت منقول ہے کہ ایک روز ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اخی جبرائیل، یوسف کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج و الم کا کیا اندازہ تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کے فراق میں حضرت یعقوب کی الفت کا یہ اندازہ تھا کہ جسے 70 مائیں اپنے ایک لوتے فرزند کے جانے میں بے چین اور بے قرار ہوں اور اپنی جان کو خاک میں ملائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یعقوب علیہ السلام کو اس حزن و غم و فراق فرزند میں کچھ ثواب بھی ملے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کو ہر روز 100 شہیدوں کا ثواب ملتا تھا، اور یہ ایک دن نہیں بلکہ پورے 32 برس حضرت یعقوب اپنے فرزند یوسف کے فراق میں روئے ہیں، جن میں ہر دن اور ہر روز انہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ اگلے ویڈیو میں ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔